أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. آمین ثم آمین. آج انشاءاللہ ہم تختی نمبر 2 کا جو نیکسٹ پارٹ رہتا تھا اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. مرکبات کو کہ یعنی کہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں ان کو کس طرح سے ملایا جاتا ہے، حرف کو حرف کے ساتھ ملا کے پھر پورا کلمہ بنایا جاتا ہے. اور مرکبات میں انشاءاللہ ہم بچوں کو یہ بھی پہچان کروائیں کہ اس میں پہلا لفظ کون سا ہے اور اگلا لفظ کون سا ہے. جیسا کہ پچھلی تختی میں ہم نے پڑھا تھا لام الف، اس طرح سے. تو آپ بچوں کو پہچان کروائیں کہ اس میں جو پہلے والا ہے وہ لام ہے اور دوسرے والا الف ہے، اور اس کو اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے، اور جس میں ایک لام ہو جائے گا اور ایک الف ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ لفظوں کو ہم جب دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے جڑتے ہیں اور کس طرح سے اپنی شکلیں بدلتے جاتے ہیں. کہیں پہ با کس طرح سے لکھا جاتا ہے، کہیں پہ وہ لفظوں کے درمیان میں آتا ہے، کہیں پہ آخر پہ آتا ہے اور کہیں پہ شروع میں. اسی طرح سے دوسرے حروف بھی. تو ہم اپنے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون خا. یہاں پہ نون نے دیکھیں، حتیٰ کہ ہم نون لکھتے ہیں اس طرح سے لکھتے ہیں، لیکن جب اس نے شکل بدلی تو یہ اس طرح سے کچھ ہو گیا. تو آگے نون خا یا با جیم یا میم با میم. یہاں پہ دیکھیں با نے اب اپنی شکل کس طرح سے بدل دی. ہم ایسے حروف تہجی میں اس کو با کو اس طرح سے لکھتے ہیں، لیکن جب اس کو ملایا گیا تو یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا. اس کے بعد ہے نون میم. پیچھے پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کی حروف تہجی کی پریکٹس بھی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. تا میم. اس تا کو موٹا نہیں کرنا. تا میم. سا میم. اب یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے سا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سین کی آواز نہیں آنی چاہیے. سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، جبکہ سا لسویہ میں سے ہے تو اس کو آرام سے باریکی کے ساتھ پڑھیں گے. سا میم. با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام. یہاں پہ آپ نے پہچان کروانی ہے نقطوں کی کہ کون سا لفظ کون سا ہے اور کون سے والا. اب آپ جو حرف مطلب ریڈ کلر کے آ رہے ہیں، آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں گے نا، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ والے شکلیں بدل رہے ہیں اور کس طرح سے لکھے جا رہے ہیں. اب دیکھیں بار ریڈ کلر میں پنک کلر میں لکھا گیا اور یہ درمیان میں آ رہا ہے، تو اس نے اپنی شکل کس طرح سے کر لی. آگے تا نون لام. یہاں پہ نون نے کس طرح سے بدل لی. اب با کے نیچے نقطہ تھا اور نون کے اوپر نقطہ آ گیا، ان میں یہ فرق ہو گیا. تا نون لام. با یا لام. یا تا لام. سا لام. نون با نون. با نون.
با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا نون، جیم ہا خو. یہاں پہ یہ جو گرین کلر میں حروف لکھے گئے ہیں ان کو پر کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کی ادائیگی موٹے کر کے ان حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے. یہ اونچائی چاہتے ہیں، استطالت آ جاتی ہے، مستعلیہ میں یہ والے حرف پائے جاتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ حروف مستعلیہ کون سے ہوتے ہیں مخارج کے بیان میں انشاءاللہ. اس کے بعد ہا سا خو با جیم تا تا تا. یہاں پہ دیکھیں ہا نے اپنی شکل کس طرح سے بدلی. یا جیم با با خوتا. یہاں پہ ایک چیز کا اور بھی دھیان رکھنا ہے کہ بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے جب ہم حروف کو پڑھے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں پر حروف آ جاتے ہیں تو ہم ان کو بھی باریک پڑھ جاتے ہیں یا پھر ان کو پر پڑھنے لگتے ہیں، تو جو لفظ باریک پڑھنے ہوتے ہیں ان کو بھی موٹا کر جاتے ہیں. تو جو حرف باریک ہیں ان کو باریک رکھنا ہے اور جو موٹے ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے. اب با باریک پڑھی جائے گی اور خو کو پر پڑھیں گے، تا کو پھر باریک پڑھیں گے. با خو تا تا ہا. یہ تائے تانیث اس کی بھی شکل یہ اکثر اسم حرف کے آخر پہ آتی ہے. اس چیز کی بھی پہچان کروائیں کہ یہ تائے تانیث یہ بھی تا ہے. اس کے بعد ہا، یہ بھی ہا لکھی جاتی ہے، یہ ہائے ساکنہ میں بھی آ جاتی ہے. ہا باتا یا ہا. دیکھیں جب ہا آخر پہ آئی ہے اس نے اپنی شکل کس طرح سے بدل لی. تا ہا کی ادائیگی ٹھیک کروائیں کہ جو سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے اقصی الحلق اس میں سے اس کو نکالیں. تا ہا نون تا ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم دال جیم دال خو ذال رو. اس میں تقریر کی انحراف کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں تھوڑی سی جب ہم اس رو کو ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں ایسے لغزش سی آتی ہے، زبان میں کپاہٹ سی آتی ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ فیل نہیں کروانا چاہیے. زا کو مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے. جیم رو خو رو یا تا شین. اب سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، جبکہ شین میں تفشی، یعنی کہ اس میں جب زبان ایسے اپنے مخرج کی طرف اٹھتی ہے تو پھر پھیل جاتی ہے اس میں آواز. سین لام شین لام یہ والی ساؤنڈ آنی چاہیے. شین لام صاد. جب ہم صاد پڑھیں گے اس کے اوپر آخر پہ جب دال آ رہا ہوتا ہے تو اس پہ قلقلہ ظاہر کر کے کریں گے، یعنی کہ آواز کو پلٹنا. قلقلہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو مخارج کے بیان پڑھے ہیں اس میں آگے چل کے پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی. دود اس میں بھی اس طرح سے ہی. اب اس کے میں تھوڑے چھوٹے رول اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب ہم نیکسٹ انشاءاللہ جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ مثالیں ذہن نشیں ہوئی ہوں گی، تو آپ ریمائنڈ کریں گے فوری طور پہ آپ کے ذہن میں دوبارہ وہ پچھلی باتیں آ جائیں گی کہ ہاں ہم نے وہاں میں اس لیسن میں یہ بات پڑھی تھی تو یہ اس طرح سے ہے.
تو اس طرح سے پھر ہماری جو سبق ہوتا ہے وہ زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے سیکھنے میں. تو ظا، ازال اور ظا میں فرق رکھنا ہے اور تا اور تو میں فرق رکھنا ہے. ان دونوں کو پر پڑھیں گے. صاد با، صاد با، تو با، تو با، ضاد الف، ضاد الف. اب آپ کہیں گے کہ یہ ضاد پڑھا جاتا ہے، آپ اس کو ضاد کیوں پڑھیں ہیں؟ اب ضاد جب اپنے مخرج سے ادا کیا جاتا ہے نا تو یہ ضاد ہی نکلتا ہے، اور اس میں ہم نے دال اور ضاد اس کی فرق رکھنا ہے کہ دال نہیں پڑھنا ہے اس کو. ضا الف، ضا الف، عین، عین، عین وسط الحلق سے نکالیں گے. غین، غین. اب غین کو جب ہم ادھا حلق سے نکالتے ہیں نا، جیسے ہم ایسے غرارے کرتے ہیں اور جو آواز ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے نا ہمارے گلے میں، اس طرح سے وہ لغزش سی پیدا ہوتی ہے. حمزہ، حمزہ، عین زا، عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین ذال. حمزہ، ہم جب الف اکیلا لکھا جائے اس کے اوپر کوئی بھی جزم، زبر، ضمہ یا کسرہ کی کوئی علامت نہ ہو تو وہ صرف الف پڑھا جاتا ہے. لیکن جب بھی ان میں سے کوئی بھی حرکت الف کے اوپر آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے. اس لیے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، اس کو الف نہیں کہیں گے. حمزہ. اب یہ بھی واؤ کے اوپر حمزہ آ رہی ہے، اس کو بھی حمزہ یا حمزہ. یہ کہتے ہیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو پھر مطلب ہمیں دیکھا جائے گا کہ یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے اور جو نیچے والے حروف ہوتے ہیں یہ حروف علت میں آ جاتے ہیں. فا، فا، قاف، 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 واو، واو، قاف واو، قاف واو. اب یہاں پہ اس کاف اور اس کاف میں فرق رکھنا ہے. یہ والی کاف باریک پڑھی جاتی ہے اور یہ والی قاف موٹی پڑھی جاتی ہے. فا واو، فا واو، فا قاف لام، فا قاف لام، قاف فا لام، قاف فا لام، یا فا میم، میم، حامیم، حامیم. اب یہ دیکھیں یہ والی یہ والی ساؤنڈ آ رہی ہے، جبکہ دوسری ہا پڑھتے ہیں وہ بالکل گلے سے ایسے کلیئر ہو کے نکلتی ہے. لام میم، تا میم، تا میم تا، تا میم تا. تو الحمدللہ ہماری تختی نمبر 2 مرکبات کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اب یہ انشاءاللہ پڑھ کے اس کی پریکٹس کر کے آپ نے اپنے بچوں کو یہ دکھانا ہے کہ قرآن مجید کھول کے اس میں کوئی بھی سورہ یا کوئی بھی آیت لے کے اس میں پریکٹس کروائیں کہ یہاں پہ کون سا لفظ ہے اور کس طرح سے ہے. مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی ایسے سورہ کھولتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں آپ، ہم اس آیت کو لے لیتے ہیں، آیت نمبر 5 سورہ ال عمران کی. یہ کیا ہوگا؟ حمزہ، نون، الف، لام، لام ہا. اس طرح سے لام، الف، یا، خا، فا، یا، عین، لام، یا، ہا. اب جیسے ادھر میں آپ کو کھول کے لکھ کے بتاتی ہوں، یہاں سے بڑا کر کے، عین، لام، یا، ہا. اس طرح سے پریکٹس کروائیں کہ ان کو یہ کون کون سے حرف لکھے ہوئے ہیں. تو پھر وہ انشاءاللہ جیسے سیکھیں گے تو ان کو پتہ چلنے لگے گا اور پھر وہ لفظوں کو جوڑنے میں آسان ہو جائے گا ان کے لیے. شین، یا، یہ حمزہ، فا، یا، الف، لام، الف، را، ضاد، واو، لام، الف، فا، یا، الف، لام، سین، میم، الف، حمزہ. حرکات کو نہیں دیکھنا، صرف حروف کو دکھانا ہے تاکہ ان کو پہچان ہو جائے کہ جب یہ حروف آپس میں مل کے کلمہ بنتے ہیں، مرکب بنتے ہیں، یعنی کہ ان کو جوڑ کے لکھا جاتا ہے تو ان کی شکلیں کس طرح سے لکھتی جاتی ہیں. تو اتنی ان کو پہچان ہو جائے انشاءاللہ پھر باقی وہ سیکھتے جائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن مجید کو بغیر کسی جوڑ کے اور بغیر کسی مشقت کے پڑھ سکیں.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے دین کو سیکھنا اور سکھانا آسان فرما دے اور ہمیں اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح سے پڑھنے کی توفیق دے کہ جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔